اگر آپ بھی اپنے من پسند ملک میں جانا چاہتے ہیں کہ جو بھی آپ کو ملک پسند ہے اور آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے آپ اس ملک میں جائیں اور آپ کو اتنی پریشانی بھی نہ ہو، آپ ایزیلی اس ملک کا ویزا حاصل کر سکیں، تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ویڈیو آج میں بنانے جا رہا ہوں آپ کو پورے سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر بھی، فیس بک کے اوپر کہیں بھی آپ کو یہ ویڈیو نہیں ملنے والی، جو باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دیکھیں، جس بندے کی بھی ایج 18 پلس ایج ہے، 18 سال سے لے کے 25 30 35 40 50 55 60، جس کی بھی یہاں تک کی ایج ہے، وہ بندے یہ ویزا خود اپلائی کر کے باہر جا سکتے ہیں۔ وہ کیسے جا سکتے ہیں، کون سا طریقہ کار ہے، میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ کی 18 سال ایج ہے اور آپ پاکستان کے اندر ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ یورپ کے 28 کنٹریز کے اندر کہیں بھی جانا چاہ رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ امریکہ یا کینیڈا یا نیوزی لینڈ یا جاپان یا کسی اور ملک میں آپ سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو کیسے، یعنی کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ایزیلی کوئکلی وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کے جو ادارے ہیں وہ خود آپ تک رسائی حاصل کریں، یا آپ جسٹ اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہ اپورچونٹی دیں، آپ ان کے ملک میں آ کے ان کے ساتھ مل کے کام کر سکیں۔ یہ ایک بہت بڑی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی اپورچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اس بات کا صرف معلوم یا انفارمیشن ہوتی ہے۔ یہ بات پہلے کسی نے نہیں بتائی ہوگی جو میں آپ دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آج سے پہلے کسی نے یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز بتائی ہو تو آپ نے ضرور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ آپ کی 18 سال ایج ہے یا اس سے ابو زیادہ ہے، آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے، ایف اے کیا ہوا ہے یا گریجویشن کیا ہوا ہے یا ماسٹر کیا ہوا ہے، آپ نے جو بھی تعلیم کی ہے، آپ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ٹھیک ہے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ جو بھی تعلیم آپ نے کی ہے، سب سے اچھی بات ہے آپ نے تعلیم کی ہو۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں بیٹھ کے میں یہ سوچتا ہوں، آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم باہر چلے جائیں، کسی ملک میں جائیں، وہاں جا کر ہم سیٹل ہو جائیں، ہمیں اچھی اپورچونٹی مل جائے، کام مل جائے، ورک ویزا مل جائے، ہم لیگل رہیں، پاکستان میں بھی آئیں جائیں، اپنے ملک میں دوسرے کنٹری بھی گھومیں۔ کیا طریقہ کار ہے؟ ایک ہی طریقہ کار ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں، اپنے دل سے یہ پوچھیں کہ آپ کو کون سا ملک پسند ہے۔ کون سا ملک پسند ہے؟ کیا آپ کو یورپی یونین کا کوئی کنٹری پسند ہے؟ نمبر 1۔ کیا آپ کو انگلش کنٹری کو پسند ہے، جیسے کہ یو کے، امریکہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ، یا آپ کو ایشیا کے اندر آسٹریلیا یا جاپان یا چائنا، کون سا ملک آپ کو پسند ہے؟ جو بھی آپ کو پسند ہے، جس ملک میں آپ جانا چاہتے ہیں، فائنل کریں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گھر بیٹھے ہوئے، چاہے آپ اسٹڈی کر رہے ہیں یا آپ جاب کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے اس ملک کی زبان سیکھنی ہے، لینگویج۔ سب سے بڑی چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے لینگویج۔ جس بندے نے اس ملک کی زبان پاکستان میں بیٹھے ہوئے سیکھ لی، وہ بندہ سمجھ لیں کہ اس بندے کو ورک ویزا یا وہاں کی اپورچونٹی مل جاتی ہے۔ کیسے مل جاتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، پاکستان میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو میں اگزامپل دینے لگا ہوں۔ آپ کو یورپین ملک پسند ہے نیدرلینڈ۔ اب نیدرلینڈ کے اندر آپ دیکھیں، گوگل کے اوپر دیکھیں، آپ کی جہاں تک رسائی ہے اے آئی سے پوچھیں کہ نیدرلینڈ کے اندر آفیشیلی کون سی زبان بولی جاتی ہے۔ آپ نے نیدرلینڈ کے اندر جو بھی زبان بولی جاتی ہے، آپ نے وہ زبان سیکھنی ہے گھر بیٹھے ہوئے، گوگل سے، یوٹیوب سے، اور ان کے اسپیشلی ان کے کورسز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے آپ کو ان کے ٹیچر مل جائیں گے۔ آپ ان کے کورسز لے لیں، ان کا جو ایک ڈپلومہ ہوتا ہے وہ کریں، اور وہ ڈپلومہ جو لینگویج کا ہے وہ آپ کو مل جائے، چاہے آپ کی جو بھی تعلیم ہے۔ بیسٹ ہے کہ اگر آپ نے گریجویشن کیا ہے یا ماسٹر کیا ہے، سب سے اچھی بات ہے۔ میں صرف ایک ملک کی بات نہیں کر رہا، میں سب ملکوں کی بات کر رہا ہوں۔ جو بھی آپ کو ملک پسند ہے، اس ملک کی زبان کے اوپر آپ 80 سے 90% عبور حاصل کریں، پلس آپ وہاں سے ڈپلومہ لیں۔ آن لائن آپ ڈپلومہ گھر بیٹھے لے سکتے ہیں۔ اب جب آپ کے پاس ڈپلومہ آ جاتا ہے، پلس آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں، آپ نے جو اپنی زندگی کے اندر اسٹڈی کی ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، آپ اپنے ملک کے اندر جو بھی جاب کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ اس ملک کی ایمبیسی میں جائیں، وہاں جا کر آپ اپنے یہ ڈاکومنٹ سبمٹ کریں۔ نمبر 1، فزیکلی آپ وہاں جا کر اپلائی کریں، ان کو ڈاکومنٹس دیں کہ اس طرح سے میں ایز اے ترجمان، ایز اے ٹرانسلیٹ جاب کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ سیکنڈ چیز، آپ آن لائن اپلائی کریں گے۔ آن لائن ہر ملک کی آفیشیلی ویب سائٹ ہے، وہاں پر جائیں، وہاں پر آپشن ہوتا ہے کہ ٹرانسلیٹر، ترجمان، وہاں پر آپ ایز اے پروفیشنلی ٹرانسلیٹر کے طور پر آپ اپلائی کریں گے۔ اب ہوتا کیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو بھی ملک ہے، ہر ملک کے صوبے ہوتے ہیں، اور ہر صوبے کے اندر بہت زیادہ سٹیز ہوتے ہیں، شہر ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہر شہر کے اندر ان لوگوں کو ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ترجمان کون سا؟
ترجمان وہ جس کو ان کی یعنی کہ جس ملک میں آپ جا رہے ہیں اس ملک کی زبان کے اوپر 100% عبور حاصل ہو. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے وہ زبان سیکھی ہو, آپ کے پاس ڈپلومے ہوں. جب آپ بات کریں گے وہ آپ کو جو ہے تجربہ ہو جائے گا اور ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہاں اس بندے کو اچھی بھلی زبان آتی ہے. اور یہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یار اس بندے نے کیسے زبان سیکھ لی ہماری. نمبر ایک. دوسرا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے ملک کے اندر لوگ ایز اے مائیگرینٹس آ رہے ہیں, ایز اے ٹورسٹ آ رہے ہیں, ایز اے ورک ویزے کے اوپر آ رہے ہیں. ہر ملک کے اندر یہ سسٹم ہے. تو ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے ان کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. ہر سٹی کے اندر ہے, ایک ملک نہیں, ایک ملک کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ایسے شہر ہوتے ہیں, قصبے ہوتے ہیں. تو ہر جگہ کے اوپر ان کو ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے, پولیس اسٹیشن کے اندر, ان کے امیگریشن آفس کے اندر, اور ہر جگہ کے اوپر ان کو ضرورت پڑتی رہتی ہے. اب آپ وہاں پر جاتے ہیں, آپ کو نمبر 1 ان کی زبان آنی چاہیے, نمبر 2 انگلش آنی چاہیے, نمبر 3 آپ کو اردو آنی چاہیے, نمبر 4 آپ کو پنجابی آنی چاہیے, نمبر 5 اگر آپ کو پشتو آتی ہے سب سے اچھی بات ہے, اگر آپ کو 6 عربی آتی ہے اس سے بھی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, ان کی زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ نارملی آپ کو اردو اور پنجابی آتی ہوگی, انگلش بھی آتی ہوگی. اگر آپ اس کے علاوہ پشتو آتی ہے, یہ تو میں کہتا ہوں بہت اچھا پلس پوائنٹ ہے. اور یہی وجہ ہے ہمارے پاکستان سے جو پٹھان لوگ ہیں وہ ان ملکوں کی زبان اپنے ملک میں بیٹھ کر ہی سیکھتے ہیں. سیکھنے کے بعد یہ جو بھی ملک ان کو پسند ہے, جو بھی کنٹری میں آپ جانا چاہتے ہیں, یورپ کا کوئی کنٹری ہے, جائے اٹلی ہے, لائک فرانس ہے, جرمنی ہے, تو یہ ان ملکوں کے لیے ڈائریکٹ اپلائی کرتے ہیں زبان کی بیس کے اوپر. اور جب آپ امیگریشن کے بندے سے خود بات کریں گے, خود فیس ٹو فیس بات کر کے اس کو بتا رہے ہیں, ٹرانسلیٹ کر کے ہر چیز آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کی زبان کے اندر, تو اس کا کانفیڈنس لیول امیگریشن آفیسر کا ہائی ہو جاتا ہے کہ یار اس بندے کو تو ساری زبان آتی ہے, یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے. وہ 100% آپ کو اپرچونٹی دیں گے, آپ کو ویزا بھی دیں گے, یا آپ کو اپنے ساتھ ایز اے ٹرانسلیٹر آپ کو رکھیں گے کہ آپ سب سے پہلے ہماری جو امیگریشن کے معاملات ہیں آپ اس کے اندر ہمارے ساتھ آفیشیلی کام کریں, یا پھر اس کے بعد آپ کو اپرچونٹی دیتے ہیں کہ آپ ان کے ملک میں جا کے وہاں پر ٹرانسلیٹر کام کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے, اور یہ میں جانتا ہوں کہ یہ آج سے پہلے آپ کو کس نے نہیں بتایا ہوگا. میری نظر کے اندر سب سے آسان وے یہی ہے کہ اگر آپ کسی بھی ملک کو پسند کرتے ہیں اس کی زبان کے اوپر عبور حاصل کر لیں. میکسیمم آپ کو 1 سال لگتا ہے, 1 سال کے اندر آپ کوئی بھی ملک ہے اس کی زبان آپ سیکھ لیتے ہیں, کوئی بھی ملک ہے. اور اب یہاں پر کچھ چیزیں یہ بتانے والی ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری طرف سے ریکمنڈیشن کیا ہونی چاہیے کہ اگر آپ کوئی نہ کوئی زبان سیکھ کر یورپین کنٹریز کے اندر یا کوئی بڑے ملکوں کے اندر جانا چاہتے ہیں تو کون سی آپ کو زبان سیکھنی چاہیے. نمبر 1 کے اوپر انگلش. آپ کا انگلش کے اوپر اچھا لیول ہونا چاہیے, یعنی کہ B2 لیول آپ کا انگلش کا ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کے اندر اپلائی کرتے ہیں تو آپ انگلش بیس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں, پلس آپ کی اپنی جو اسٹڈی ہے. نمبر 2, یورپی یونین کے اندر اگر آپ کوئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی جو زبان ہے وہ ہے ڈچ لینگویج, جرمن لینگویج. یہ ایک ایسی زبان ہے جو سوئٹزرلینڈ کے اندر بھی چلتی ہے اگر آپ سوئٹزرلینڈ جانا چاہتے ہیں, نیدرلینڈ کے اندر بھی چلتی ہے اگر آپ نیدرلینڈ جانا چاہتے ہیں, جرمنی کے اندر بھی چلتی ہے اگر آپ جرمنی جانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ملک ہیں جہاں پر یہ زبان, یہ لینگویج بولی جاتی ہے. نمبر 3 ہے فرینچ لینگویج. فرینچ لینگویج ایسی لینگویج ہے کہ یہ بہت سے ملکوں میں بولی جاتی ہے. فرانس کے اندر اگر آپ فرانس جانا چاہتے ہیں, اس کے بعد سوئٹزرلینڈ کے اندر وہاں بھی بولی جاتی ہے, اس کے علاوہ نیدرلینڈ کے اندر وہاں بھی یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ زبانیں ہیں جو اگر آپ سیکھ لیں تو آفیشلی آپ کے پاس ایک تو ان کا آپ نے زبان بھی سیکھنی ہے, اور آپ نے ان کا جو آن لائن کورسز ہوتے ہیں کورس کر کے ڈپلومہ بھی لینا ہے. تو اس ڈپلومے کی وجہ سے آپ کو یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس لیول ہوگا, آپ کو زبان آتی ہوگی, آپ خود جا کے امیگریشن آفیسر سے جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. جب آپ ان سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ڈائریکٹلی ان سے بات کریں گے, تیسرا بندہ کیسے بیچ میں آئے گا. ٹھیک ہے, اور پاکستان کے بارے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کلیئرلی کہ پاکستان کا یہ اصول ہے کہ اگر آپ نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے نا, کالا پینٹ کوٹ پہنا ہے یا وائٹ پینٹ کوٹ پہنا ہے, اور آپ نے ٹائی شائی لگائی ہوئی ہے, تو آپ ایز اے ایک لوکل پرسن کے طور بھی کسی بھی ادارے میں چلے جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کوئی آفیسر آ گیا. تو بھائی یہ میں آپ کو ٹیپیکلی چیزیں بتا رہا ہوں, میں نے خود امپلیمنٹ کی ہیں پاکستان کے اندر بھی اور اوور آل ہر جگہ کے اوپر. آپ اپنے آپ کو پروفیشنلی بنا کر, اچھے کپڑے پہن کر, بال وغیرہ بنا کر, ہر چیز کر کے, اور زبان آپ نے سیکھی ہوئی ہے جو بھی ملک آپ کو پسند ہے اس ملک کی آفیشیلی فزیکلی آپ وہاں پر ایمبیسی میں جائیں, وہاں پر بات کریں, ان کو ہر چیز بتائیں, اپنا CV, اپنا کور لیٹر ان کے آگے بھی رکھیں,
اس کے بعد آپ آن لائن بھی اپلائی کریں. میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو اس ملک کا ویزا بھی مل جائے گا اور آپ اس ملک کے اندر پہنچ بھی جائیں گے اور وہاں جا کر بہت اچھا کام کریں گے, جہاں پر آپ کو رہائش, کھانا پینا, ٹرانسپورٹ بھی گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے. اور یہ نہیں کہ اگر آپ اس ملک میں نہیں جا پا رہے, تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے, تو کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ یہ جو امیگریشن کے جو لوگ ہیں وہ ہی آپ کو اپنے ساتھ رکھ لیں گے. بہت بڑی اپرچونٹی ہے, کوئی چھوٹی بات میں نے نہیں بتائی اور آج سے پہلے کسی نے آپ کو یہ چیز نہیں بتائی. ٹھیک ہے, اگر بتائیے تو مجھے لازمی بتائیے گا, کیونکہ یہ جو چیز ہے اس کو سیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے جو راستے ہیں وہ بہت آسان ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ زبان کوئی بھی ہے وہ سیکھنی چاہیے جو آپ کو آگے چل کے بہت زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ترجمان جو ہے اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. لوگ قدر کرتے ہیں ترجمان کی, کیونکہ جب بھی کوئی ایشو بنتا ہے انٹرنیشنل لیول کے طور پر ان کو ترجمان چاہیے ہوتا ہے. تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی, امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے. بھائی پسند آئی ہے سب دوستوں کے ساتھ لائک کریں, کیونکہ میں آپ دوستوں کو وہ چیزیں بتاتا ہوں جو اتھینٹک ہے, جو ریئل ہیں, جن کو عمل کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں پریکٹیکلی بھی نکھار پیدا ہوگا اور آگے چل کے آپ کے لیے بہت سے بینیفٹ بھی ہوں گے. لوگ, دنیا آپ کی قدر کرے گی. جب آپ سیکھیں گے, اپنے اندر کوئی نہ کوئی بہتری لے کر آئیں گے, دنیا آپ کی قدر کرے گی, لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں, مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.